بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارے سامنے آ رہے فضیلت الشیخ عزیر شمس مدنی حفظہ اللہ. ان کا تعلق ہندوستان کے صوبہ بہار سے ہے. مکہ مکرمہ میں تشریف رکھتے ہیں اور مدینہ سے فارغ التحصیل ہیں اور مکہ مکرمہ سے انہوں نے پی ایچ ڈی حاصل کی. فضیلت الشیخ عزیر شمس حفظہ اللہ. عنوان ہے بر صغیر میں علماء اہل حدیث کی خدمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، محترم بھائیوں، تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. اتنے بڑے مجمع سے خطاب کرنے کا موقع مل رہا ہے. ہم جب مکے میں ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو ہم انہیں دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول کرے. یہاں ہم آئے ہیں تو اب دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی بھی توفیق دے. میرا جو موضوع ہے وہ اس میں کچھ آپ نے اہل حدیث کا لفظ دیکھ کر کے حیرت کا اظہار کیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب اہل حدیث کون ہوتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ کچھ نام، کچھ جگہیں اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں کہ جن کو اتنا بدنام کیا گیا ہے اور اتنا ان کے خلاف سازشیں کی گئیں اور اتنا انہیں ہر طرح سے متون کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ اتنے سخت جان ہیں کہ اب تک زندہ ہیں اور ختم نہیں ہوئے. بلکہ ان کی دعوت ایسی ہے کہ وہ ابھی بھی، دیکھیے، پوری دنیا میں بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے ان کی دعوت. آپ یورپ میں جائیے، امریکہ جائیے، افریقہ جائیے، ایشیا کے ملکوں میں گھومیے. جب دعوت یہ شروع ہوئی تھی، اور یہ دعوت کوئی نئی دعوت نہیں ہے، دعوت کا مفہوم یہ ہے اس چیز کی طرف دعوت دینا جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام اور محدثین و فقہا کا مسلک تھا. اس کی طرف دعوت، اس کی طرف سارے مسلمانوں کو بلانا اور غیر مسلموں کو اسی اسلام میں داخل کرنا جو اسلام سارے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کا اسلام تھا. کوئی مسلمان اس سے اختلاف کرنے کی جرات کر سکتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جب یہ دعوت شروع ہوئی 12ویں صدی ہجری کے اندر، اس کی نشأت ثانیہ کہہ لیجئے، رینائسنس، بر صغیر کے اندر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی، انہوں نے سن 1143 ہجری میں جب حجاز کا سفر کیا اور مکہ مدینے میں 2 سال رہے، انہوں نے حدیث پڑھی. جو شخص بھی حدیث پڑھتا ہے تو لازماً وہ اس سے متاثر ہوگا. اگر وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے اندر حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، تو اس نے دراصل حدیث نہیں پڑھی. کوئی شخص جس نے صحیح بخاری، جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب دنیا کے اندر، اگر کوئی شخص صحیح بخاری پڑھتا ہے اور اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوتی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ بخاری کیا پڑھ رہا ہے. صحیح مسلم، جو صحیح بخاری کے بعد دوسرے درجے کی صحیح ترین کتاب ہے، یہ بھی بہت سے مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر اگر تبدیلی کا جذبہ نہ پیدا ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ حدیث یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا سیرت، بس جیسے ہم قرآن مجید بلا سمجھے بوجھے پڑھنے کے عادی ہیں، اسی طرح سے حدیثیں بھی پڑھتے چلے جا رہے ہیں بلا سمجھے بوجھے. عمل نہیں کرنا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینے کی ضرورت ہے، نہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ افسوسناک صورتحال کچھ نہیں ہو سکتے. میں دیکھیے دوسری طرف نکل گیا، میں اسی طرح سے ادھر ادھر نکلوں گا، لیکن میں گھوم گھوم کر کے پھر آؤں گا اپنی جگہ. شاہ ولی اللہ نے 2 سال یہاں، 2 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزارا. جب آئے تو انہوں نے یہ سمجھا، جب حدیث کا مطالعہ کیا، کہ حدیثیں تو جن چیزوں کی طرف دعوت دے رہی ہیں وہ سلف صالحین کا مسلک ہے. عقیدے کے باب میں ہو، چاہے تزکیہ نفس کے باب میں ہو، یا فقہی مسائل کے سلسلے میں ہو، تو امت کو بجائے کہ ٹکڑے ٹکڑے بٹ جائیں، تزکیہ اور تصوف کے باب میں کوئی چشتی، قادری، نقشبندی، مجددی ہو جائے، فقہ کے اندر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہو جائے، عقیدے کے اندر کوئی اشعری، ماتریدی اور کچھ مختلف معتزلی اور کچھ ہو جائیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. اصلاح کی راہ پھر انہوں نے متعین کی.
بر صغیر میں جب وہ واپس گئے 2 سال کے بعد 1145 ہجری میں، تو اپنی دعوت شروع کی. پورا ماحول شرک و بدعت اور خرافات اور رسم و رواج سے سمجھے پر تھا. کہیں کسی جگہ روشنی بھی ٹمٹماتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی. کہیں کہیں اگر کچھ حدیث کی کتابیں پڑھائی بھی جاتی تھیں تو برکت کے لیے صرف پڑھائی جاتی تھی، بلائیں دور کرنے کے لیے پڑھائی جاتی تھی. صحیح بخاری کا آپ نے سنا ہوگا، کہیں کہیں کسی جگہ پڑھا جاتا ہے اس کو 30 پارے میں تقسیم کر کے. جب کوئی مصیبت مسلمانوں پر نازل ہوتی ہے جو بخاری پڑھتے ہیں تاکہ مصیبت نازل ہو. اللہ کے بندوں اگر اس میں سے چند حدیثوں پر عمل کر کے اور اللہ کے پاس جاتے پھر اس کے بعد سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو میرے خیال سے سارے تمہاری بخشائش بھی ہو جاتی اور اس کے بعد وہ بس بلا اور مصیبت بھی ٹل جاتی. اور جن شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا ہیں، جن چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، ان سب سے نجات مل جاتی اور ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ صحیح اسلام کیا ہے اور غلط اسلام جس کو ہم نے، یا آمیزش والا اسلام جس کو ہم نے اسلام سمجھ رکھا ہے، وہ کیا ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. تو میرے بھائی، آپ قرآن مجید کے سلسلے میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں دیکھیں گے، اس لیے کہ کوئی شخص اگر اس کی ایک آیت کے بارے میں شک کرے تو اسے وہ ظاہر کہیں گے کہ تم بالکل ہی غیر مسلم بلکہ کافر و مرتد قسم کے ہو، برا بہت خراب فتویٰ ہر مکتب فکر والے لگائیں گے. لیکن حدیث شریف کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جذبہ عقیدت محبت ہے، اتنے ہی اگر عقیدت و محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہوتی، حدیث سے بھی ہوتی، سنت سے بھی ہوتی، کہ اس کو بھی ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، موطا کی حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی. تم لوگ یہ 2 چیزیں مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو کہنا یہ تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب واپس گئے 1145 ہجری میں، تو انہوں نے جب یہ ماحول دیکھا بر صغیر کا، اور اب تک بہت سے لوگ اسی میں مبتلا ہیں، انہوں نے بہت حکمت کے ساتھ ایک تحریک چلائی کہ سلف صالحین کے مسلک کی طرف کیسے رجوع کیا جائے. چنانچہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، رواج دیا اس کو. یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اس سے پہلے صرف مشکات پڑھی جاتی تھی یا مشارق الانوار پڑھی جاتی تھی. اگر تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھیں تو انہوں نے ان 6 کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور پھر بڑی حکمت کے ساتھ انہوں نے مختلف مکاتب فکر کو اکٹھا کرنے کے لیے موطا امام مالک کو منتخب کیا. وہ یہ کہہ کر کے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مدینے کے بڑے اہم عالم اور امام تھے، اور انہوں نے موطا جو لکھی ہے، موطا سب سے قدیم صحیح ترین کتاب ہے، اور امام مالک کے اندر سارے مختلف مکاتب فقہ جو ہیں، فقہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب اسے مل جاتے ہیں. مالکی تو اس لیے کہ ان کے امام ہیں، امام شافعی اس لیے کہ امام شافعی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد، اور امام ابو حنیفہ کے جو ماننے والے ہیں جن کو حنفی کہا جاتا ہے، ان کے جو بڑے عالم جنہوں نے حنفی فقہ مدون کی وہ ہیں امام محمد بن حسن. امام محمد بن حسن بھی ڈائریکٹ امام مالک کے شاگرد ہیں. اور امام احمد بن حنبل کا حال یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل امام مالک کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور دوسرے بہت سے جو ان کے شاگرد رہے امام مالک کے. تو اس طرح سے چاروں مذاہب فقہیہ امام مالک کی اور امام مالک کی موطا کو ماننے کے لیے مجبور ہیں، اور ان پر سب کا اتفاق ہے. تو پوری امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے موطا امام مالک پر، اور موطا امام مالک میں جو حدیث سنت کے طور پر بیان کی گئی ہیں ان پر اگر عمل کرنے اور کرانے کا سلسلہ شروع کیا جائے تو وہ. چنانچہ انہوں نے موطا کی 2 شرحیں لکھی. اس زمانے میں فارسی میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا، تو فارسی میں بہت مفصل شرح لکھی المصفہ کے نام سے، اور عربی میں ایک مختصر شرح لکھی المصوہ کے نام سے. دونوں چھپی ہوئی. افسوس کہ اب فارسی کا چلن نہیں رہا بر صغیر میں، اور 2-3 مرتبہ وہ چھپی، اس کے بعد پھر غائب ہو گئی مارکیٹ سے. ابھی اس وقت ہمارے دوست ڈاکٹر محمد ادریس زبیر، اگر کسی نے نام ان کا سنا ہو، جو محترمہ فرات ہاشمی کے شوہر ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کرنا شروع کیا ہے، اور کتاب الصلاۃ کے خاتمے تک تقریباً وہ پہنچ گئے ہیں. اور انشاءاللہ وہ اردو شرح جب چھپے گی تو سمجھ میں آئے گا، پڑھیں گے جب لوگ، کہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے ایک آسان انداز میں شرح کر کے دکھایا کہ اکثر مسئلے میں جو صحیح اور راجح مسلک ہے وہ حدیث کے مطابق کیا ہے اور حدیث کے خلاف کیا ہے. جو لوگ شاہ ولی اللہ کو کہتے ہیں کہ خاص مکتب فکر سے وابستہ تھے، ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مصفہ کی روشنی میں ان کا مسلک کیا ہے.
اور اس کے بعد پھر ان کے طریقے پر جو لوگ بھی اپنا انتساب شاہ ولی اللہ سے کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی ہم شاہ ولی اللہ کے طریقے پر ہیں کہ نہیں. شاہ ولی اللہ نے اس کتاب کے اندر تقریباً 85% مسائل میں، ایک تھے ڈاکٹر مظہر بقا، بہت دنوں تک وہاں مکہ مکرمہ میں تھے ام القرآن یونیورسٹی میں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا ان کا، اصول فقہ اور شاہ ولی اللہ کے نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے سارے مسائل کا تجزیہ کر کے دکھایا جن مسائل پر شاہ ولی اللہ نے بحث کی ہے. تو دکھایا انہوں نے کہ تقریباً 80 سے 85% مسائل کے اندر انہوں نے حنفی مسلک کے خلاف شافعی مسلک کو یا محدثین کے مسلک کو راجح قرار دیا. اب اگر ایسے حنفی ہونا ہے تو حنفی ہیں اور رہنا چاہیے ایسے حنفی. ہر ایک کو انتصاب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، مالکی کہتا ہے، حنفی کہتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ندوی ہم کہتے ہیں، قاسمی کہتے ہیں، سلفی کہتے ہیں، اصلاحی کہتے ہیں، اس سے تو تفریقہ نہیں پیدا ہوتا. لیکن اگر کوئی شخص جم جائے اس کے بنیاد پر فرقہ پیدا کر لے، یہ ہے تفریقہ جس سے منع کیا گیا. تو اگر شاہ ولی اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے حدیث کو پڑھنے، حدیث پر عمل کرنے اور حدیث کے مطابق پھر اس کے بعد اس کی طرف دعوت دینے کا، یہ طریقہ اس کے بعد ان کے آل و اولاد احفاد اور اس کے بعد وہ سلسلہ جاری ہوا. انہوں نے یہ بنیاد رکھی. اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے وہی سلسلہ جاری رکھا پڑھنے پڑھانے کا بھی. انہوں نے پھر ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ اس زمانے میں شیعہ افکار، شیعہ مذہب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا. تو انہوں نے ان پر قدغن لگانے کے لیے، شاہ ولی اللہ نے بھی کتابیں لکھی شیعوں کے رد میں، ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء، قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین. لیکن شاہ عبدالعزیز نے یہ کیا کہ انہوں نے مستقل ایک ایسی کتاب لکھ دی فارسی میں تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے، کہ جو میرے خیال میں پوری تاریخ اسلامی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ کو مستثنا اگر کر دیا تو اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی شیعوں کے رد میں. اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ گیا، لیکن پاکستان میں بھی وہ ممنوع ہے، وہ کتاب بین ہے، وہ چھپ نہیں سکتی. اس لیے کہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں یا حکمراں لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں پابند ہوتے ہیں. ہم لوگ کی طرف سے اتنے آزاد نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ساری علمی کتابوں سے استفادہ کر سکیں، ہر چیز چھاپنے کی اور چھپنے کی اجازت دیں. بہرحال یہ ان کے مسائل ہیں. تو تحفہ اثنا عشریہ فارسی میں لکھی انہوں نے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور برابر وہ چھپتی رہتی ہے اور شائع ہوتی ہے. تو شیعہ فکر پر قدغن لگانے کے لیے اس سے زبردست کوئی کتاب میں نے کہا پوری تاریخ اسلامی منہاج السنہ کے بعد نہیں لکھی گئی. شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں جو بہت مشہور شاگرد وہ ان کے نواسے تھے شاہ محمد اسحاق. تو شاہ محمد اسحاق نے پھر اس میں مسند درس ان کی سنبھالی اور مسند درس سے ان سے جتنے فارغین اور ان سے حدیث میں استفادہ کرنے والے لوگ ہیں ان میں دو عالم بہت مشہور ہوئے. ایک سید نذیر حسین محدث دہلوی جن کی وفات 1902 میں ہوئی، اور دوسرے شاہ عبد الغنی مجددی. تو جتنے علماء احناف ہیں ان کا سلسلہ شاہ عبد الغنی مجددی سے ملتا ہے اور شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے. اور جتنے علماء اہل حدیث ہیں ان کا سلسلہ، اب بلکہ علماء اہل حدیث کے علاوہ بہت سے علماء غیر اہل حدیث بھی جو ہیں جنہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے استفادہ کیا اور ان کے طریق سے حدیث پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا. تو یہ حدیث کی بڑے پیمانے پر نشر و اشاعت کا کام، پڑھنے پڑھانے کا کام، ہر جگہ مختلف مدارس جو قائم کیے گئے ان کا سلسلہ اگر یہ سب سارا یہاں بیان کیا جائے وہ ایک بڑی ضخیم کتاب کی متقاضی ہے. اور افسوس کہ اب تک جتنی کتابیں تاریخ اہل حدیث کے تعلق سے لکھی گئی ہیں ان میں ان سب پہلوؤں کا احاطہ نہیں کیا گیا. تو میں ایک تقریر میں کیسے احاطہ کر سکتا ہوں؟ کہنا صرف یہ تھا کہ اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ حدیث کی طرف دعوت ہے، بس اور کچھ نہیں. مختصر میں یہ سمجھ لیجیے، کوئی بھی جو بھی چاہے اہل حدیث کو جتنا غلط یا صحیح سمجھتا ہو، اس کے کسی بھی تقریر کرنے والے سے، مبلغ سے بہت سخت ناراض ہو، اس کو چڑ ہو، اس کے اخلاق سے چڑ ہو، لیکن اس کے کہنے کا خلاصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دین کے جو اصلی سرچشمے ہیں وہاں تک آ جاؤ، وہاں سے پانی پیو، صاف پانی ملے گا تمہیں. بعد کا جو پانی ہے مختلف نالیوں میں ہو سکتا ہے وہ گدلا ہو، وہ صرف آپ کو یہ کہے گا قرآن پڑھو، توجہ سے پڑھو، ترجمے کے ذریعے پڑھو. صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے صحیح کتاب ہے، کسی عالم سے دنیا میں پوچھ لو کہ سب سے صحیح کتاب قرآن مجید کے بعد کیا ہے، وہ کہے گا کہ صحیح بخاری. تو اس کو پڑھو، بس یہی کہے گا آپ سے اور کچھ نہیں کہے گا. اب اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے ہیں عمل. کوئی وسوسہ آ کر کے دلائے کہ نہیں یہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی روک رہا ہے اس سے یا آپ کو اس کی ترغیب دے رہا ہے کہ قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو اہل حدیث کی صرف یہی دعوت. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اہل حدیثوں کو بہت زیادہ
جو دلچسپی ہے، رغبت ہے، وہ قرآن اور حدیث اور اس کے علوم فنون پھیلانے، اس کی ترویج و اشاعت اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے سے۔ تو ایک سلسلہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ آج تک ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، حدیثیں پڑھ رہے ہیں مختلف مدارس کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر، یہ شاہ ولی اللہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور ان کی سندیں پھر حجاز میں چلی جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے شاگرد شاہ عبدالعزیز ہوئے، شاہ عبدالعزیز کے شاگرد شاہ محمد اسحاق ہوئے، شاہ محمد اسحاق کے سید نذیر حسین مودودی دہلوی، سید نذیر حسین مودودی دہلوی تک ہم لوگ 2 واسطے سے پہنچتے ہیں۔ اب جو لوگ پڑھتے ہوں گے وہ 3 واسطے سے پہنچیں گے۔ تو ایک جو سید نذیر حسین مودودی دہلوی کے شاگرد بڑی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بلکہ بہت سے لوگ یہاں سے عرب سے جاتے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، اور ان کے خاندان والے ابھی بھی موجود ہیں۔ ریاض میں سعد بن حمد بن عتیق آل عتیق جو ہے وہ میاں صاحب کے شاگرد تھے، ان سے جا کر پڑھی۔ یہی نہیں، اسحاق بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الوہاب، اسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب، یعنی محمد بن عبد الوہاب کے پڑ پوتے میاں صاحب کے شاگرد تھے، اور میاں صاحب سے 1 سال پہلے ان کی وفات ہوئی 1319 میں، دلی میں جا کر کے انہوں نے حدیث پڑھی۔ ایک شخص کے جن کے واسطے سے سارے عرب جتنے علماء ہیں میاں نذیر حسین مودودی دہلوی تک پہنچتے ہیں، وہ علی بن ناصر ابو وادی ہیں۔ یہ بھی جتنے بڑے بڑے علماء مشائخ یہاں کے ہیں جو سند دینے والے، آپ ان کی سند میں دیکھیں، علی بن ناصر ابو وادی وہ عن نذیر حسین مودودی دہلوی۔ تو کہنا یہ ہے کہ ان کے ذریعے عرب اور عجم ہر جگہ حدیث کی نشر و اشاعت کا کام ہوا، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس طرح سے چپے چپے میں قال اللہ قال رسول سمجھیے کہ لوگوں کو سنائی دینے لگا۔ اچھا، ان کے مشہور جو علماء، صرف اگر نام ابھی ایک لسٹ گنائی جائے تو 20 علماء کا نام گنائے جا سکتے ہیں۔ ان میں لوگوں نے ہر طرح خدمت انجام دی۔ کسی نے حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی، جیسے مولانا شمس اللہ قزیم آبادی ہیں، انہوں نے ابو داؤد جو مشہور کتاب ہے حدیث کی، اس کی شرح المعبود اور غایۃ المقصود لکھی۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ہیں جنہوں نے تحفۃ الحوزی کے نام سے ترمذی کی شرح لکھی۔ اسی طرح مولانا احمد حسن دہلوی ہیں، انہوں نے مشکات کی شرح تنقیح الروات کے نام سے لکھی۔ مولانا السلام علیکم مولانا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، احمد حسن دہلوی جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی۔ اسی طرح بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابوں کی شرح لکھی، کسی نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے، کسی نے حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے مطبع یعنی پریس قائم کیے اور چھاپنے کا سلسلہ، کسی نے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے۔ مولانا وحید الزماں صاحب حیدرآبادی، اصلاً لکھنؤ کے تھے، حیدرآباد کے ریاست میں ملازم ہو گئے تھے، وہاں جا کر کے انہوں نے پوری زندگی اپنی گزاری اور بڑے اونچے منصب پر تھے۔ یہ جتنی حدیث کی کتابوں کے آپ ترجمے دیکھ رہے ہیں نا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی نہیں، ترمذی ان کے بھائی نے کی تھی، مولانا بدیع الزماں صاحب۔ تو یہ مولانا وحید الزماں صاحب جو حیدرآبادی تھے، ان کو نواب صدیق حسن خان نے یہ مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ حدیث کی کتابوں کے اردو ترجمے کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے بخاری کا ترجمہ کیا، مسلم کا ترجمہ کیا، ابو داؤد کا کیا، ترمذی کا انہوں نے نہیں کیا، ان کے بھائی بدیع الزماں صاحب لکھنوی نے کیا۔ اچھا، اس کے بعد نسائی کا ترجمہ کیا، ابن ماجہ کا ترجمہ کیا، اور موطا امام مالک کا بھی ترجمہ کیا۔ ان سب کتابوں کو اردو میں پڑھنے کے لیے اردو دانوں کے لیے مہیا کر دیا۔ جو آج تک آپ جتنے ترجمے دیکھ رہے ہیں ان کتابوں کے چھپ رہے ہیں، کوئی بے نیاز نہیں ہوا۔ اکثر لوگوں نے تو یہ کیا ہے کہ وہی ترجمے دوبارہ چھاپ لیے ہیں، بے نہیں، تھوڑا سا نوک پلک اس کی درست کر کے۔ ظاہر ہے 100 سال پہلے کی جو زبان ہوگی وہ کچھ مختلف ہوگی، تو اس میں کچھ معمولی تبدیلیاں کر دی۔ تو یہ ترجمہ کی ایک مثال ہے، صرف ایک شخص جو پوری زندگی ترجمے کا کام، حدیث کی کتابوں کا کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کیے انہوں نے۔ حدیث کی لغت کی کتاب بھی ایک تیار کی، لغات الحدیث کے نام سے، وہ 10 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اور اس کو اس میں لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ کتابیں امانت داری کے ساتھ اب چھپتی نہیں ہیں۔ اگر کوئی دوسرا عاشر چھاپتا ہے، مثلا کراچی میں وہ نور محمد کارخانے کتب کراچی سے چھپی ہے، عبدالحلیم چشتی بہت بڑے فاضل عالم ہیں، انہوں نے اس میں کچھ تصرف کر کے تبدیلیاں کر کے وہ چھاپ دی ہیں 10 جلد۔ بین ہی اس کو اسی طرح چھاپنا چاہیے، کسی کتاب کے اندر کوئی تصرف کرنا بغیر مصنف کی کتاب کی اجازت کی جائز نہیں۔ بہرحال تو یہ ہوا ترجمے کا کام۔ اسی طرح سے میاں نذیر حسین مودودی دہلوی کا صرف اگر ذکر کیا جائے تو یہ مجلس صرف میاں صاحب ہی کے متعلق خاص کیجیے۔ اب آئیے دوسرا سلسلہ شروع کرتے ہیں، توحید و سنت کی طرف دعوت، شرک و بدعت کے خلاف کوشش۔ یہ تو سارے علماء نے کیا ہے، ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ حدیث کی خدمت یہ کی۔ اس کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شاہ ولی اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے عقیدے کی کتاب حسن العقیدہ کے نام سے لکھی ہے، جو العقیدۃ الحسنہ کے نام سے بھی چھپتی ہے۔ اس میں یہ سارا اشعری و ماتریدی طریقہ چھوڑ دیا، خالص جو سلفی طریقہ ہے اس کے مطابق عقیدے کی باتیں لکھی ہے۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، عربی میں، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، مختلف زبانوں میں۔ تو
یہ انہوں نے لکھی. اس کے بعد پھر ان کے پوتے شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید جن کو کہا جاتا ہے، جن کی وفات 1831 میں بلکہ شہادت ہوئی بالا کوٹ کے اندر، انہوں نے ایک کتاب تو ایسی لکھی کہ جس کی وجہ سے پورے بر صغیر کے اندر دھماکہ سمجھیے ایک طرح سے ہو گئے. انہوں نے تقویۃ الایمان کے نام سے چھوٹی سی ایک کتاب لکھی. تقویۃ الایمان میں جتنے شرک کے مسائل تھے ان سب کا آپریشن کر ڈالا، اور اس کا اتنا اچھا بہترین اسلوب اختیار کیا کہ صرف آیتیں کوٹ کرتے ہیں باب کے اندر شروع میں، پھر حدیثیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لکھتے چلے جاتے ہیں مختصر اس کی تشریح یا فائدہ. بالکل اس کو اسی طرح کہا جا سکتا ہے جیسے شیخ محمد عبد الوہاب کی جو کتاب ہے کتاب التوحید، اسی انداز کی کہ لوگ جب تک کتاب ملتی نہیں ہے اس وقت تو سمجھتے ہیں اس میں پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا، کتنا برا بھلا اس میں لوگوں کو کہا ہوگا، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پھر حیرت ہوتی کہ اس میں تو سوائے قرآن و حدیث کے، اس کے ترجمے کے، اس میں جو چیزیں مذکور ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، وہ اس کا سب سے پہلا ایڈیشن کلکتے میں سن 1242 ہجری یعنی ان کی شہادت سے 4 سال پہلے 1246 ہجری میں شہادت ہوئی 1831، تو 1827 میں وہ کتاب چھپی تھی کلکتے سے. اس کتاب کی اشاعت کے بعد سے لے کر کے آج تک سارے بدعات اور خرافات کو جو دل دادا ہیں ان کے یعنی اس میں حلقے میں بالکل ماتم، صفحے ماتم بچ گئے، اور ایسی ہلچل پیدا ہوئی، آج تک وہ ہلچل موجود ہے. اس کی بنا پر ان کو لوگ کافر قرار دیتے ہیں اور ان کے ماننے والوں کو سب کو کافر قرار دیتے ہیں. تو یہ ایک کتاب، اسی طرح سے ایک نہیں، میں نے کسی لیکچر میں یہی ریاض میں کہا تھا کہ تقریباً اس طرح کی 50-60 کتابیں لکھی ہیں اور علماء نے تیار کی ہیں، جو اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، فارسی میں بھی ہیں، اور اس کے ذریعے پھر صحیح عقیدے کی نشر و اشاعت کا کام ہوا. پھر شاہ اسماعیل شہید نے اس کتاب کے لکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تحریک چلائی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کے، جس کو تحریک شہیدین کہا جاتا ہے. تحریک شہیدین عبارت ہے 2 چیزوں سے، ایک ہے توحید و سنت کی طرف دعوت، تو دعوت کا کام، دوسرا جہاد، غیر مسلموں سے جہاد، مسلمانوں سے جہاد و قتال نہیں جو آج کل بہت سے جہاد کی تنظیمیں کرتی ہیں، تو غیر مسلموں سے جہاد. اور غیر مسلم اس زمانے میں سکھ تھے یا انگریز تھے. تو کہنا یہ تھا کہ یہ 2 مقصد تھے، ایک تو توحید کی طرف دعوت، شرک و بدعت خرافات کی حقیقت بیان کرنا، اور دوسری چیز جہاد کی تحریک، غیر مسلموں سے جہاد کی تحریک. تو سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید نے اپنے بہت سے داعی سارے ہندوستان کے طول و عرض میں بھیجے. انہوں نے مولانا ولایت علی صادق پوری کو بنگال بھیج دیا، مولانا محمد علی رامپوری کو مدراس بھیج دیا، اسی طرح سے کتنے لوگوں کو، کسی کو جونپور بھیج دیا، کسی کو بمبئی کے علاقے میں بھیج دیا. جس کو جہاں بھیج دیا وہاں اس نے توحید و سنت کا پرچار کیا، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے صحیح دعوت سے واقف ہو سکے، صحیح عقیدے سے واقف ہو سکے، اور الحمدللہ بڑی تعداد میں خرافات بدعات کا خاتمہ ہوا. اور بدعات و خرافات کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں جو رسم و رواج کے طور پر راہ پا گئی تھی، جو غیر مسلموں کے اثر سے، خاص طور پر ہندوؤں کے اثر سے مسلمانوں کے اندر آ گئے تھے، حتیٰ کہ نام بھی لوگوں نے ہندوؤں جیسا رکھنا شروع کر دیا تھا، اور شادی بیاہ کے اندر بھی وہ ساری چیزیں اپنا لی تھی جو ہندوؤں نے. آج تک دیکھیے مسلمان بر صغیر میں یہی حالت ہے، وہ سب انہی کے سب رسم و رواج ہیں جو ہم لوگوں نے اپنائے ہوئے ہیں. تو اب ان میں سے ایک مثال صرف دوں کہ بیوہ عورتوں کی شادی کا کوئی تصور ہندوؤں کے یہاں نہیں تھا. اب جن لوگوں نے اختیار کیا وہ مسلمانوں ہی سے متاثر ہو کر کے، اسلام سے متاثر ہو کر کے کیا. تو اس چیز کی بھی اصلاح اور اس کو رواج دینے کا کام یہ تحریک شہیدین کا تھا. اور بھی تحریک شہیدین کے ذریعے رسم و رواج کے خلاف، شرک و بدعت کے خلاف، اور دوسرے بہت سے سارے جتنے مظاہر تھے بدعت کے، ان سب کے خلاف بڑے پیمانے پر پورے بر صغیر میں. جس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا رد عمل یہ ہوا کہ پھر دوسری طرف سے بھی ان پر حملہ کرنا شروع کیا لوگوں نے. یہ جن چیزوں کو شرک و بدعت قرار دیتے ہیں وہ شرک و بدعت نہیں ہے، یہ سب تو سنت ہے، اور ایسا اور پر لوگوں نے کتاب. ان میں ایک بہت بڑے مشہور عالم تھے بدعتیوں کے، ایک فضل رسول بدایونی، 1289 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے ان کے رد میں 3-4 کتابیں فارسی میں اور اردو میں لکھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے وہ ایک مقولہ ہے نا، ہر فرعون را موسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے مقابلے میں ایک پیدا کیا. انہی کے زمانے میں تھے مولانا بشیر الدین قنوجی. یہ قاضی بھی تھے نواب صدیق حسن خان کے یہاں بھوپال کی ریاست میں، اور انہوں نے ایک ایک کتاب کا ان کا منہ توڑ جواب دیا. تقریباً 4-5 کتابیں لکھی. اس نے لکھی الصواعق الالہیہ،
کے نام سے، البوارق المحمدیہ لرجم الشیاطین النجدی، تو انہوں نے کتاب کی جواب میں لکھی الصواعق الالہیہ لرد الشیاطین اللہابیہ. اسی طرح سے ان کی کتابوں کے نام ہے، یہ سب فارسی میں لکھی گئی. اور اس وقت میں نے دیکھا کہ جو لوگ بدعت کے خوگر تھے انہوں نے ایڑی سے چوٹی کا زور لگا کر کے وہ سارے مسائل جو بدعت اور شرک سے تعلق رکھتے ہیں ان میں پورے طور پر شاہ اسماعیل شہید پر رد کرنے کی کوشش کی، اور کتابیں ہر مسئلے، جزئی مسئلے پر بھی لکھی اور عمومی طور پر بھی لکھی. لیکن الحمدللہ یہ مولانا بشیر الدین قنوجی کی تصانیف سے حقیقت کھلی. اسی 13ویں صدی ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے 1296 ہجری میں. یہ 13ویں صدی ہجری میں ابھی ہم 14ویں صدی ہجری میں نہیں داخل ہوئے، جب ہم 15ویں صدی میں. اب اس انداز میں ہم بتائیں اگر ہر ایک کے بارے میں تو کتنی تفصیل ہوگی. بہرحال تو قاضی بشیر الدین قنوجی یہ اس زمانے کی ایک بڑی شخصیت تھی. اور ان کے علاوہ بھی بہت سے مولانا خرم علی بلہوری کی ان کی کتاب نصیحت المسلمین چھوٹی سی ہے، آپ دیکھ لیجئے اس میں کتنی بہترین انداز میں انہوں نے بدعت کی تردید. نواز صدیق حسن خان جن کا ذکر ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ، ان کے والد مولانا اولاد حسن قنوجی تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہدایت المومنین کے نام سے، سارے بدعات، خرافات، شرکیات اور شیعوں کے خاص طور پر جو بدعات جو مسلمانوں میں در آئی تھی ان پر رد کیا. اس طرح تقریباً مطلب 20 عالم 13ویں صدی ہجری میں ملتے ہیں، ان کی کتابیں چھپتی ہیں، کبھی آج تک بھی چھپ رہی ہیں. کچھ کتابیں ہیں، حارق الاشرار کے نام سے ایک نظم ہے، بہترین نظم ہے، اس میں سارے بدعات کا آپریشن ہے. نواب صدیق حسن خان جو اس زمانے کی بڑی عہد ساز شخصیت ہے، اور کوئی بھی بر صغیر کی تاریخ لکھے، علم حدیث کی تاریخ لکھے، اصلاح و تجدید کی تاریخ لکھے، نواب صاحب کا نام نظر انداز نہیں کرتے، چاہے وہ عربی کے اندر ہو، فارسی کے اندر ہو، اردو کے اندر ہو، اور علم حدیث کی نشر و اشاعت کے تعلق سے. ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں، جیسے سید نذیر حسین مہدی دہلوی نے پوری زندگی تقریباً 1258 ہجری سے لے کر کے 1320 ہجری تک انہوں نے 62 سال درس دیا حدیث کا، اور ان کے ہزاروں شاگرد ہیں. اسی طرح نواب صدیق حسن خان نے تقریباً 20 سال کا عرصہ صرف پایا تھا. وہ بھوپال میں وہ تھے، بھوپال میں وہ گئے تھے ملازمت کرنے کے لیے، اور وہ شادی شدہ تھے. وہاں پوری امانت داری کے ساتھ وہ حکومت کے جتنے کام تھے وہ کرتے تھے. بعد میں نواب شاہ جہاں بیگم جو بیوہ ہو گئی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، جو وہاں کی ملکہ تھی، تو اس نے سوچا کہ سارے بہت سے امور میں آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، شوہر اگر ہو تو اس سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے خود خواہش ظاہر کی تھی نواب صدیق حسن خان سے شادی کرنے کی. تو نواب صاحب نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن جب انہوں نے بہت اصرار کیا، کہا نہیں ہم آپ کو بہت معتمد پاتے ہیں اور بہت زیادہ مطلب آپ ہمارا ساتھ دیں گے اس مشن میں جو آپ کے بھی پیش نظر ہے اور ہمارے بھی پیش نظر ہے، کہ ایک تو ایک ریاست میں امن و امان ہو اور یہاں خلفشار نہ ہو، دوسری چیز یہ کہ علمی اور دینی اعتبار سے اس ریاست کا نام اچھی طرح سے سربلند ہو. تو آخر میں انہوں نے پھر رضامندی کا اظہار کیا اور انہوں نے شادی کر لی ان سے. تو یہ شاہجہاں نواب شاہجہاں بیگم کی رضامندی اور انہی کی طلب پر شادی کی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے شادی کر لیا اس کے بعد انہوں نے سارا یہ دکھایا. اندازہ لگائیے، یہ سب بہت بڑا اتہام ہے. بہرحال کہنا یہ ہے کہ نواب صاحب نے جو شادی کی اور اس کے بعد پھر کسی کے پاس اگر دولت آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو اپنے لیے استعمال کرے گا، اپنے بال بچوں کے لیے، اور اپنے زمین جائیداد بنائے گا. نواب صاحب نے کیا کیا؟ اس پوری دولت کو، پورے اپنے ذاتی دولت کو بھی، اس لیے کہ بڑے اونچے منصب پر تھے، ملکہ ہی کے شوہر ہیں، اور اپنے جو تنخواہ تھی اور حکومت کا جو وہ مد تھا اس کو انہوں نے کئی طرح کے کاموں میں لگایا. اس سے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ بڑے بڑے علماء و فضلاء جو اس زمانے کے تھے سب کو بھوپال میں جمع کیا. حدیث کے بہت بڑے عالم جس طرح سید نذیر حسین مہدی دہلوی تھے، اسی طرح ایک یمن سے آئے ہوئے ایک عالم تھے حسین بن محسن یمانی، ان کی وفات 1327 میں ہوئی. وہ شوکانی کے ایک واسطے سے شاگرد تھے. تو وہ ان کو نواب صاحب نے رکھ لیا تھا وہیں کہ آپ یہیں رہیے، یہیں درس دیجیے. تو حدیث کے بہت بڑے آپ جس کے بھی حالات دیکھیں گے آج سے 100 سال 150 سال پہلے کے لوگوں کے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حدیث اس نے نذیر حسین مہدی دہلوی سے پڑھی اور حسین بن محسن سے پڑھی، نذیر حسین سے اور حسین بن محسن سے. اس لیے کہ یہی دونوں زمانے میں بہت معروف تھے حدیث پڑھنے پڑھانے کے میدان. تو ان کو بلایا. مولانا سلامت اللہ جراج پوری اعظم گڑھ کے علاقے کے تھے، ان کو بلایا. قاضی بشیر الدین قنوجی وہ وہیں جب تک زندہ رہے، وہ پھر قاضی رہے وہاں. ان کی وفات کے بعد 1296 کے بعد پھر قاضی شیخ محمد بن عبدالعزیز مچھلی شہری، وہ بھی بہت بڑے محدث اور عالم تھے، وہ پھر چلے آئے. اس طرح سے بڑی تعداد علماء کی، مولانا محمد بشیر ساسوانی وہ وہاں چلے آئے. تو ایک بڑا علمی مجمع قائم کیا.
ہاں، اور الحمدللہ مطلب اس کے بعد پھر یعنی مختلف جو دینی کام ہوئے انشاءاللہ اس کی طرف نماز کے بعد توجہ دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. تو ہم نے ابھی جو گفتگو کی اس سب کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ بر صغیر کے اندر اصلاحی تحریک شاہ ولی اللہ نے شروع کی. یہ لیں چلیے. تو بر صغیر میں اصلاحی تحریک شاہ ولی اللہ نے شروع کی. یہ جدید دور میں مطلب نشت ثانیہ کہہ لیجئے، حدیث کی طرف دعوت، سنت کی طرف دعوت، اس کو جو نام بھی آپ دے لیجئے. مولانا مسعود اعلی ندوی کی ایک کتاب ہے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک، تو شاہ ولی اللہ سے شروع کیا، اس کے بعد پھر ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز، پھر اس کے بعد سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، شہیدین کی تحریک. بر صغیر میں جو کچھ بھی آپ اصلاحی کام آپ دیکھ رہے ہیں، جو مختلف اصلاحی جماعتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی یہ تعلیمی ادارے آپ دیکھ رہے ہیں، جو بھی توحید سنت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ سب صرف تحریک شہیدین کی دین ہے. اسی کے اثرات ہیں سارے جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں. اس لیے اس تحریک اور اس کے ہماگیر اثرات سے متعلق بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس پر بڑے بڑے علماء اور محققین نے داد تحقیق دی ہے. مولانا غلام رسول مہر صاحب کی 4 جلدوں میں کتاب ہے، 2 جلدوں میں سید احمد شہید کے نام سے اور 2 جلدوں میں جماعت مجاہدین اور سرگزشت مجاہدین کے نام سے. ایک ڈاکٹر قیام الدین احمد تھے پٹنہ کے اندر، انہوں نے وہابی موومنٹ ان انڈیا کے نام سے، ہندوستان میں وہابی تحریک کے نام سے. یہ سارے وہی وہابی تھے جن کو بدنام کیا جاتا ہے، غیر مقلد ہیں، وہابی ہیں، یہ لامذہب ہیں وغیرہ وغیرہ. انہی کے ذریعے سارا اصلاحی کام ہوا ہے. صحیح عقیدہ کی طرف رہنمائی، سنت کی اشاعت. میں نے یہ 2 پہلو صرف بیان کیے تھے ابھی پچھلے گفتگو میں، اور پہنچا تھا نواب صدیق حسن خان تک. نواب صدیق حسن خان نے بھوپال میں ایک علمی مجلس جمائی، بڑے بڑے علماء فضلہ کو جمع کیا. اس کے بعد انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت، ہم لوگ بہت سے کام کرتے ہیں بغیر منصوبہ بندی کے، بس شروع کر دیتے ہیں، پہنچے گا نہیں پہنچے گا، کام ہوگا نہیں ہوگا، کچھ پرواہ نہیں ہوتی. نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اب سنیے، جو 4-5 میدان میں انہوں نے کام کیے. پہلا میدان یہ کہ انہوں نے حدیث کی کتابوں کے ترجمے کے لیے لگا دیا مولانا وحید الزمان صاحب حیدرآبادی کو. کتب ستہ کے ترجمے اور دوسری کتابوں کے ترجمے انہوں نے کروائے. نمبر 1 کام. دوسرا کام یہ کیا کہ حدیث کی کتابیں حفظ کرنے کے لیے مقابلہ رکھوایا. بہت سے لوگوں نے حفظ کی حدیث کی کتابیں. بخاری پوری حفظ کر لی، بلوغ المرام کسی نے حفظ کر لی، کسی نے مشکات المصابیح حفظ کر لی. اس میں ایک بہت مشہور ایک نابینا عالم تھے، انہوں نے بھی حفظ کی تھی، مولانا عبدالتواب صاحب مولانا عبدالتواب علی گڑھی تھے. انہوں نے حدیث کی کتاب بخاری حفظ کر لی تھی. تو حفظ کرنے پر انعام رکھا تھا باقاعدہ، وہ انعام کے وہ مستحق ہوئے تھے. اسی طرح تیسرا کام یہ کیا کہ حدیث سے کس طرح لگاؤ تھا ان کو، وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. حدیث کی کتابوں میں سب سے صحیح کتاب، جیسے کہ میں نے کہا، کسی عالم سے دنیا کے پوچھ لیں، چاہے وہ کسی میں مکتب فکر کا کہ صحیح بخاری ہے، اس کی سب سے اہم شرح، بلکہ پوری کتب حدیث کی شروع میں سب سے جو اہم شرح ہے وہ فتح الباری ہے. کسی سے بھی پوچھ لیے، سارے لوگ پڑھتے ہیں فتح الباری کو. فتح الباری کو دنیا میں سب سے پہلے شائع جو ہے نواب صدیق حسن خان نے کیا اور کروایا. وہ مطبع بولاق مصر میں اپنے خرچے پر 13 جلدوں میں چھپی تھی. اور پھر یہی نہیں کہ صرف وہیں پر چھپوا کر کے چھوڑ دیا، ہندوستان میں اس کا ایک الگ ایڈیشن چھپوا ہے جو لیتھوں پر چھپا تھا مطبع انصاری دلی سے. یعنی عرب ممالک میں ٹائپ کے حروف میں، اور آج تک وہ ایڈیشن موجود ہے، فوٹو لے کر کے چھپتا رہتا ہے. آج تک سب سے صحیح ایڈیشن ابھی بھی وہی ہے، چاہے جتنا دعویٰ لوگ بعد میں کریں کہ فتح الباری کا سب سے صحیح ایڈیشن فلاں ہے اور فلاں ہے. تو اور آپ کو ایک لطیفہ کے طور پر سناؤ مختصر میں کہ لوگوں کا حال یہ تھا بر صغیر میں، یہ کتابیں جتنی چھپواتے تھے، چاہے فتح الباری ہو یا تفسیر ابن کثیر انہوں نے چھپوائی، اسی طرح سے معالم التنزیل بغوی کی تفسیر چھپوائی، اپنی تفسیر فتح البیان چھپوائی. اور یہ ساری کتابیں جس طرح سے دارالفتہ سے ایک زمانے میں کتابیں تقسیم ہوتی تھی، ابھی بھی وزارت الشؤون الاسلامی سے تقسیم ہوتی ہیں، اور وہ پیکٹ بنا کر کے بھیجی جاتی ہیں مختلف ملکوں میں اور مختلف اداروں میں. وہاں سے وہ سارے اداروں کے نام بلا تفریق مسلک وہ بھیجتے تھے. لیکن بدقسمت کچھ ایسے تھے کہ جو کتابیں واپس کر دیتے تھے کہ نہیں، یہ کتابیں وصول ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس سے وہابیت ہمارے یہاں پھیل جائے گی. وہ تفسیر کی کتابیں، وہ حدیث کی کتابیں، وہ فقہ کی کتابیں جو وہاں سے آتی تھی کہ نہیں، یہ بھوپال میں وہاں فلاں وہابی بیٹھا ہوا ہے، وہاں کی کتابیں ہم نہیں لیں گے. اور اس کا خود میں نے نظارہ، میں نے اس طرح کا ایک واقعہ خود مکے میں دیکھا. ایک صاحب کے ساتھ میں گیا، ایک صاحب کے گھر. اچھا، وہاں کچھ گفتگو چلی، اس کے بعد وہ کچھ کتابیں لے کر کے گئے تھے. تو حدیث کی ایک کتاب تھی، وہ ان کو ہدیہ دے رہے تھے. تو جو آدمی تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو لے لیا،
کہ حدیث کی کتاب ہے, حدیث پاک کی کتاب ہے, کوئی یہ کسی فرقے و مسلک کی کتاب نہیں. لیکن جب لے لیا اور ہم نکل کے جانے لگے, اندر سے خاتون کی آواز آ رہی ہے, دیکھو دیکھو اس نے کوئی کتاب دی, واپس کر دو, مت لینا, وہ پڑھنا نہیں. ایسے ہی آپ کو بھی بہت سے لوگ کہیں گے کہ وہ فلاں جگہ کی جو چھپی ہوئی کتاب ہے حدیث کی مت پڑھنا. آپ یاد رکھیے کہ وہ ضرور بھی پڑھیے, اور پڑھ کر کے تب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ کیوں روکا جائے. تو یہ کتابوں کی اشاعت کا کام تیسرا کام. چوتھا کام یہ کیا انہوں نے کہ سارے جتنے تعلیم گاہیں اور ادارے اپنے پوری ریاست کے اندر, بھوپال کے اندر, ان کی تنظیم اور ترتیب کا کام کیا. اسلامی عدالت قائم کی, قضا اور عدالت, جہاں پر قاضی مقرر تھے, قاضی بشیر الدین قنوجی, اور اسی طرح سے قاضی ان کے بعد جو ہے قاضی شیخ محمد مچھلی شہری. عدالتوں کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم کام یہ کیا کہ بہت سے پریس خود لگائے اور دوسرے لوگوں کو پیسے دیے لگوانے کے لیے. مطبع صدیقی بھوپال میں, مطبع شاہجہانی بھوپال میں, اسی طرح سے مولانا سعید محمد سعید بنارسی ایک بہت بڑے عالم تھے, ان کو مطبع لگانے کے لیے بنارس میں مطبع سعیدی کے نام سے ان کو پیسے دیے, اور دوسرے بہت سے لوگوں کو. پھر اپنی کتابیں انہوں نے عرب ممالک میں بھی چھپوائی, مصر میں, ترکی میں بھی چھپوائی, مطبوعات الجواب ایک زمانے ہوا کرتا تھا, اور ہندوستان میں بھی چھپوائی. یعنی ان کی کتابوں کے اکثر کتابوں کے آپ دیکھیں گے ایڈیشن ہندوستان میں بھی چھپی ہے, مختلف مکتبات میں, مطبوعات میں, مصر میں بھی چھپی ہے, ترکی میں بھی چھپی ہے. چنانچہ ان کی کتابوں کی تعداد تقریباً 300 کے قریب ہے. لوگ بتاتے ہیں 222, لیکن جب میں نے شمار کیا تو وہ 222 سے بھی تجاوز کر گئے. تو انہوں نے اردو, فارسی, عربی ہر زبان میں کتابیں لکھی, اور تصنیف و تالیف کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. ان کتابوں کا یہاں صرف نام لیا جائے تو وہ کافی نہیں, کوئی موضوع ایسا نہیں ہوگا کہ جس پر انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہے. ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے الدین الخالص کے نام سے. الدین الخالص میں انہوں نے سارے شرک و بدعت کے جتنے مظاہر سب کا آپریشن کر کے رکھ دیا, اور وہ کتاب انہوں نے اپنے نام سے نہیں چھاپی. اب اس سے اندازہ لگائیے ان کے اخلاص کا, اپنے نام سے نہیں چھپی, اس میں کہیں کسی جگہ اپنے نام کا اظہار نہیں کیا. اب لوگوں کو جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کتاب ان کی ہے, تو ان کے نام سے چھپ رہی ہے اور شائع ہو رہی ہے. اور اسی کتاب میں سب سے پہلے پوری دنیا میں ایک کتاب اقتضاء الصراط المستقیم مخالفت اصحاب الجحیم, جو امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب ہے, وہ پہلی بار چھپی تھی. یہ سن 1302 ہجری میں یہ کتاب چھپی ہے, 2 جلدوں میں چھپی تھی, الدین الخالص. اسی کے حاشی میں یہ اقتضاء الصراط المستقیم ابن تیمیہ کی کتاب کا سب سے پہلا ایڈیشن وہی ہے جو نواب صدیق زرخان نے چھاپا. اور امام ابن تیمیہ کی اور دوسری کتابیں بہت سی چھاپی. علماء اہل حدیث نے نواب صدیق زرخان کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگوں نے بہت سی کتابیں پہلی بار چھاپی. ان سب کتابوں کے نام لینا ہے ابھی آپ سب لوگوں کے لیے پتہ نہیں, ممکن ہے کہ گرانی کا باعث ہو آپ لوگوں کے سماع کے لیے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کتابوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان لوگوں نے شائع کی, اور ان کتابوں کے ذریعے الحمدللہ لوگوں کو دین کی حقیقت معلوم ہوئی. اور ان میں سے جتنی کتابیں قابل ترجمہ تھیں پھر ان کے ترجمہ بھی کیے. مطبع کے سلسلے میں ایک مطبع کا ذکر کروں, وہ مطبع خلیلی آرا ہے. مطبع خلیلی یہ مدرسہ احمدیہ آرا کے زیر اہتمام تھا. وہاں سے حدیث کی کئی کتابیں, ترجمے کی کتابیں, نصابی کتابیں بہت سی چھپی. ان میں سے ایک کتاب الادب المفرد امام بخاری کی ہے, دنیا میں پہلی بار سن 1306 ہجری میں چھپی, اور اس کا اردو ترجمہ بھی دنیا میں پہلی بار سلیقہ کے نام سے مولانا عبدالغفار ناشر مہداوی نے کیا تھا, وہ چھپی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث کی کتابیں اصل دیکھ لیجئے یا ان کے ترجمے دیکھ لیجئے. ان کے لیے پھر مطابع یعنی پریس قائم کرنا, آج کل لوگ پریس قائم کرتے ہیں لیکن کیوں؟ تجارت, اس سے پیسہ کمانا مقصد ہوتا ہے. اس زمانے میں پریس قائم کیے گئے لیکن مقصد یہ تھا کہ کتابیں شائع کی جائیں, دین پھیلایا جائے. حدیث کی کتابیں, توحید کی کتابیں, سنت کی کتابیں, سلف صالحین کی کتابیں, اگر ان سارے کتابوں کا ایک احاطہ کیا جائے, ایک ببلیوگرافی بنائی جائے, تو ایک اچھی خاصی ضخیم جلد بن جائے گی. تو ان کتابوں میں سے جو اہم ترین کتابیں بعض امام ابن تیمیہ ابن قیم کی, ابن تیمیہ ابن قیم کی ساری کتابیں جو پہلی بار چھپی ہیں دنیا میں سب ہندوستان میں چھپی. اس کی تاریخ اگر آپ کہیے تو تاریخ کے ساتھ بیان کروں, لیکن یہاں اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. سب سے پہلے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, جو امام ابن تیمیہ کی بہت مشہور کتاب ہے, اور رد بدعت میں ایک دم بالکل بے نظیر کتاب ہے. شیطان کے ولی کون سے ہوتے ہیں اور اللہ کے ولی کون سے, ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے, علامتیں اگر آپ کو معلوم کرنی ہو نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا جن کو آپ ولی مانتے ہیں کون ولی ہیں, اللہ کے ولی ہیں, کون شیطان کے ولی. تو یہ الفرقان بین الرحمن اولیاء الشیطان پہلی مرتبہ سن 1295 ہجری میں ترجمے کے ساتھ, عربی بھی اصل اور اردو ترجمے کے ساتھ حاشی میں یہ چھاپا تھا.
کتاب الحمویہ جو عقیدے کی بہت مشہور کتاب ہے ابن تیمیہ کی، وہ کتاب بھی اس کے اردو ترجمے کے ساتھ شافیہ، اس کا اردو ترجمہ ہے ترجمہ حمویہ. یہ ایک تھے غلام العلی قصوری، ان کی تحقیق اور اس کے ساتھ پہلی بار تقریباً 1296 ہجری میں چھپی. یہ امرتسر میں تھے، اور امرتسر میں بتا دوں آپ کو کہ سب سے پہلے جو ہے عقید توحید کی اشاعت مولانا عبداللہ غزنوی کے ذریعے نہیں ہوئی، ان سے پہلے مولانا غلام العلی قصوری تھے. بلکہ غلام العلی جو نام ہے اس سے متعلق بطور لطیفہ ایک چیز ذکر کروں، ان کا نام غلام علی قصوری تھا پہلے، جب وہ صحیح عقید توحید پر نہیں تھے. جب ان کو توحید و سنت کی بات سمجھ میں آئی تب انہوں نے اپنا نام اس میں الف لام بڑھا کے غلام العلی کر لیا، تاکہ العلی اللہ کا نام ہے. علی سے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ غلام علی جیسے شیعوں کے نام ہوتے ہیں، غلام حسن، غلام علی، غلام رسول. تو انہوں نے غلام العلی اپنا نام رکھا تھا. یہ عبداللہ غزنوی جو بہت مشہور عالم اور میاں نذیر حسین مودودی دہلوی کے شاگرد بھی تھے، اور ان کا علاقہ تھا افغانستان کا. جب وہاں انہوں نے توحید و سنت کو قبول کیا تو ان کو اتنا ستایا گیا کہ وہاں ان کو گھر بار چھوڑ کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی. ہجرت کر کے وہ امرتسر آئے، لیکن وہ آئے ہیں ان سے پہلے توحید و سنت جو ہے وہ غلام علی قصوری کے ذریعے پھیل چکا تھا. ان سے متعلق اگر ایک مضمون پڑھنا ہو آپ کو تو ایک تھے حکیم محمد موسیٰ امرتسری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تذکرہ علماء امرتسر. اچھا، ان کے بارے میں میں ذکر کر دوں کہ حکیم محمد موسیٰ امرتسری لاہور میں میری ملاقات ان سے 1980 میں ہوئی تھی، اور وہ بریلوی عالم تھے. ان کی کتاب تذکرہ علماء امرتسر میں غلام العلی قصوری کا ذکر دیکھیے، اور اس میں دیکھیے کہ ان کی جو تجدید و اصلاح سے متعلق خدمات ہے پوری تفصیل سے ذکر کی، اس لیے کہ وہ بھی اصلاً امرتسر کے تھے، حکیم موسیٰ امرتسری، اور یہ بھی امرتسر کے تھے. تو کہنا یہ ہے کہ عبداللہ غزنوی جب ہجرت کر کے گئے اس سے پہلے غلام علی قصوری موجود تھے. اور ہر علاقے میں، ہر خطے میں اگر آپ توحید و سنت کی تاریخ آپ دیکھیں گے بر صغیر میں تو ایسی ہی نظر آئے گا آپ کو. بہرحال گفتگو چل رہی تھی نواب صدیق حسن خان کی، اس کے بعد پھر امام ابن تیمیہ ابن قیم کی کتابوں کی اشاعت کی طرف گفتگو بڑھ گئی. امام ابن قیم کی ایک بہت مشہور کتاب ہے اعلام الموقعین عن رب العالمین. اس میں شریعت کے بنیادی اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ تقلید سے متعلق پوری بحث ہے موجود اس میں. کوئی شخص بھی اس بحث کو اگر پڑھے گا تو اسے تقلید و اجتہاد کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو غیر مقلد کا تانا دیا جاتا ہے سمجھ میں آ جائے گا اس کو پڑھ کر کے کب سے غیر مقلد یہ تانا بن گئی. اس سے پہلے تو سارے ہی غیر مقلد، ائمہ کرام غیر مقلد، صحابہ کرام غیر مقلد، تابعین غیر مقلد، جتنے فقہا تھے پہلی دوسری تیسری صدی ہجری کا سب غیر مقلد. تو غیر مقلد ہونا یہ کوئی تانے کی بات نہیں، مقلد ہو جانا یہ بدعت کا کام ہے. اور تقلید جامد یعنی اس طرح کی تقلید کہ کسی شخص کو، کسی امام کو اس انداز میں پکڑ لیں آپ کہ اس کی کسی بات کو نہیں چھوڑیں گے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو. جیسے کہ بعض علماء وہ کہتے تھے کہ اس مسئلے سے متعلق میں نے 12 سال 10 سال غور کیا تب مجھے اپنے مسلک کی دلیل سمجھ میں آئی. یہ حال ہے حدیث پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا. اور ایک شخص رو رہے تھے آخر زندگی میں کہ افسوس کہ ہم نے پوری زندگی ضائع کر دی. ان کے شاگرد لوگ کریں گے بھائی آپ نے تو پوری زندگی حدیث پڑھنے کہا نہیں یہ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، حدیث پوری زندگی ہم نے ضائع کر دی. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ہم نے پوری زندگی صرف اپنے مسلک، اپنے امام کے دفاع، اپنے مسلک اور اپنے امام کی تائید کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے میں گزار دی. تو میرے بھائیوں یہ بڑے بڑے علماء نے شہادت دی. میں نام لے کر کے فضیلت نہیں ان لوگوں کی کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے. ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. یعنی اے اللہ ہماری مغفرت کر اور جو ہم سے پہلے گزرے ہیں ان کی بھی مغفرت کر، اور ہمارے دل میں ان کے خلاف قدورت اور کینہ نہ رکھ. جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو ہم راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں، لیکن ان کے حق میں دعائے خیر کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا طائف والوں کے ساتھ؟ اگر ایک بار بد دعا کر دے تو سب ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو گئے ہوتے، لیکن انہیں کیا اولاد میں اس وقت سب مسلمان ہیں. سارے قبیلے جنہوں نے ان کو ستایا تھا ان سب قبیلے کے لوگ ابھی اس وقت مسلمان ہیں، اور پورا ملک وہ پورا علاقہ وہ مسلمان ہو گئے. تو ہمیں خیر کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے جس طرح علماء کرام. آپ کو اور بھی بہت سے پہلو ہیں جن کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. مدارس اور تعلیم گاہیں قائم کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ بھی ان علماء نے کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ کتب حدیث کی، قرآن کی اور فقہ کی، عقیدے کی تعلیم دی جائے. چنانچہ اس وقت چپے چپے میں بر صغیر کے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہر جگہ آپ دیکھیں گے، نیپال میں ہر جگہ اتنے بڑی تعداد مدارس قائم ہوئے ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. جو گوشوارے ابھی بعض ممالک کے آئے ہیں وہ بھی سب ناقص ہیں.
मुख्तसरन ये अगर मुख्तसर जायज़ा लिया जाए वो ये कि मियाँ नज़ीर हुसैन मोहद्दी देहलवी की जो दरसगाह थी वो 1902 में उनके इंतकाल के बाद वो दरसगाह तकरीबन उजड़ गई। उनके बाद फिर आए मौलाना मोहम्मद बशीर सासवानी उनकी जगह पर हदीस पढ़ाने। थोड़े दिनों के बाद 6 साल के बाद वो भी इंतकाल कर गए। 1320 में मियाँ नज़ीर हुसैन का इंतकाल हुआ, 1326 में मौलाना बशीर सासवानी का इंतकाल हुआ। लेकिन मियाँ साहब के जो शागिर्द थे वो जो पूरे मुल्क के तुल अर्ज़ में फैले, मुल्क वो बर सग़ीर जो तकसीम नहीं हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। एक एक ने अपने अपने इलाके में एक एक दरसगाह कायम की और बड़ी बड़ी दरसगाह हैं जो उनमें सबसे बड़ी बड़ी जो दरसगाह हैं उनमें मौलाना इब्राहिम आरवी जिनकी वफ़ात 1901 में हुई, उन्होंने सन 1297 हिजरी में एक मदरसा अहमदिया आरा की बुनियाद डाली थी। आरा बिहार के अंदर पड़ता है और उस मदरसे का ढांचा अब भी मौजूद है, बल्कि मदरसा भी अब तक कायम है। ये 1297 हिजरी तकरीबन 1880 या ऐसी कुछ तकरीबन पड़ेगा 12। तो उस वक्त उनका मकसद ये था कि निसाब तालीम की इस्लाह की जाए, अरबी ज़बान की तालीम पर तवज्जो दी जाए, हदीस की तालीम व ताल्लुम का इंतज़ाम हो और ज़्यादा से ज़्यादा हदीस की किताबों के तर्जुमे हों, शाये किए जाएँ। चुनांचे उन्होंने एक प्रेस भी कायम किया। पहली मरतबा मदारिस की तारीख़ में हॉस्टल यानी तलबा को रखने के लिए, स्टूडेंट्स को रखने के लिए हॉस्टल का तस्वर उन्होंने ही दिया मौलाना इब्राहिम आरवी ने। और इससे पहले क्या था, लोग मदरसे में पढ़ते तो थे जाकर के उस्ताद से, लेकिन खाने का इंतजाम कभी फलां के पास, कभी फलां के पास, कभी फलां घर में, इस तरह से जागीरें होती थी। लेकिन उन्होंने सबसे पहले हॉस्टल बना के, ताकि ये जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है तलबा को और इज़्ज़त नफ्स उससे मजरूह होती है, वो ख़त्म हो जाए। उन्होंने सबसे पहले ये सिलसिला मदारिस के अंदर शुरू किया कि मुज़ाकरा इल्मिया के नाम से एक बड़े जलसे का अहतमाम किया। उसकी रूदादें अब भी मौजूद हैं, आप देखिए। उसमें देवबंद से भी, अलीगढ़ से और सारे मुख्तलिफ इलाक़े से लोग, मुख्तलिफ मकाते फ़िक्र के लोग आते थे। मुख्तलिफ तालीमी मसाइल, मज़हबी मसाइल, दीनी मसाइल से मुतल्लिक़ मशवरे करते थे और गुफ्तगू करते थे। मतबा उन्होंने कायम किया। पहली मत तो शायद किसी मदरसे की तारीख़ में ये बिदअत ईजाद हुई, ये बिदअत हसना है, ये बिदअत ईजाद हुई कि एक प्रेस कायम किया जाएगा जहाँ से तबात व इरशाद का काम हुआ। अब तो बहुत से मदारिस में प्रेस है। तो ये सारे काम उन्होंने किए और इन सब को मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। अल्लामा सैयद सलाह नदवी का नाम हर एक ने सुना होगा, या जिन लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने हयात शिबली के अंदर और इसी तरह से तराजिम उलमा हदीस हिंद के मुकदमे में और दूसरी मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने इस बात की शहादत दी कि मौलाना इब्राहिम आरवी कितने दूर अंदेश किस्म के आदमी थे और किस तरह से उन्होंने ये मदरसा कायम किया था और किन बुनियादों पर कायम किया था और कैसा मदरसा था। और वो मरकज़ी मदारिस में था। जब अल्लामा शिबली नोमानी ने एक जलसे में नदवतुल उलमा के ये मशवरा दिया कि कुछ बड़े बड़े मदारिस मुकर्रर कर लिए जाएँ और दूसरे छोटे छोटे मदारिस उनसे मुल्हक़ कर दिए जाएँ। तो उनमें जिन मदरसों का नाम लिया, देवबंद का नाम लिया, नदवा का नाम लिया और मदरसा अहमदिया आरा का नाम लिया और फैज़ आम कानपुर का नाम लिया। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में कितना बड़ा वो इदारा और मदरसा था। दूसरा एक बड़ा इदारा जो उलमा हदीस में से बाद में लोगों ने कायम किया वो है मदरसा दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली। दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली ये 1339 हिजरी में कायम हुआ, मुताबिक 1921 होगा शायद। तो ये शेख अताउर रहमान, शेख अब्दुल रहमान दो ताजिर थे। उनको अल्लाह ताला ने दिल में बात डाल दी। चुनांचे मौलाना अब्दुल अज़ीज़ रहमाबादी के कहने से उन्होंने वहाँ पर उसकी बुनियाद डाल दी और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इमारत अब भी कायम है दिल्ली में। लेकिन अफसोस कि वो इमारत तो है लेकिन वो दूसरों के हाथ चली गई। वो एक स्कूल के तौर पर अभी सोच चल रहा है। उसके बाद एक मरकज़ी अदारा हिंदुस्तान में तकसीम के बाद जामिया सल्फिया बनारस में कायम हुआ, जिसके बहुत से फ़ारिग़ीन अभी शेख अब्दुल कुद्दूस साहब बैठे हुए हैं, हाफ़िज़ ताहिर साहब, हाफ़िज़ इस्माइल वगैरह, मैं भी वहीं का प्रोडक्ट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह तकरीबन उनके फ़ारिग़ीन फैल गए हैं, पूरी दुनिया में फैल गए हैं। तो वो 1963 में कायम हुआ, उसकी बुनियाद पड़ी। 1966 से तालीम शुरू हुई, अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जारी है। पाकिस्तान में उसके मुकाबले में अगर आप देखिए 1955 में जामिया सल्फिया की बुनियाद पड़ी फैसलाबाद के अंदर और 1957 से बाकायदा तालीम की इब्तिदा हुई। तो उस वक्त से लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कायम है। और यही सिर्फ मदारिस नहीं, बहुत से मदारिस और अभी अगर अब जिन इदारों का नाम लिया जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन जिनका नहीं नाम लिया जाएगा कहेंगे देखिए फलां इदारे का जिक्र नहीं किया। हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों मदारिस और इदारे हैं कि जहाँ पर तौहीद व सुन्नत की तालीम हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से बड़ी तादाद में उलमा फारिग हो रहे हैं और तौहीद व सुन्नत की तरफ दावत दे रहे हैं। ये मदारिस का सिलसिला हुआ। मतावे प्रेस का हमने जिक्र किया। इसी तरह से एक पहलू और ले लीजिए, पर्चे, रिसाले, जरायद, इनकी इशाअत का बंदोबस्त भी 19वीं सदी से लोगों ने किया। सबसे पहला बाकायदा
اور پورے بر صغیر کے پیمانے پر پڑھا جانے والا جو رسالہ تھا یا میگزین تھا وہ اشاعت السنہ کے نام سے تھا۔ 1878 میں مولانا محمد حسین بٹالوی نے اسے شائع کرنا شروع کیا تھا، اور اس میں جتنے اس زمانے میں دو انتہا پر پہنچے ہوئے لوگ تھے، یعنی یا تو بالکل بدعات اور خرافات میں غرق تھے، شرک و بدعات میں مبتلا، ان لوگوں پر بھی رد ہے۔ دوسری طرف بالکل تجدد پسند حضرات، جن کو نیچری کہا جاتا تھا، جو سر سید احمد خان اور ان کے ماننے والے، جو ہر چیز کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے اور اس کے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، ان لوگوں پر، یعنی سر سید احمد خان ان کے گروپ پر بھی تنقید، اس میں تجدد پسندوں پر، ماڈرنسٹوں پر تنقید، اور دوسرا بدعات کے جو دل دادا ان پر بھی تنقید، اور بہت سے مسائل کے سلسلے میں اس میں بحثیں، آپ اس کی پوری فائلیں موجود ہیں، اٹھا کر کے دیکھیں کہ سب سے بڑے ایک فتنے کا جو انسداد انہوں نے کیا اور اس کے سلسلے میں جو پہل انہوں نے کی، وہ فتنہ تھا قادیانیت کا فتنہ۔ غلام محمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، شروع میں تو آئے کہ میں اسلام کی تائید کر رہا ہوں اور اس کے لیے دلائل مہیا کر رہا ہوں، براہین احمدیہ لکھ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، لیکن بعد میں جب لوگوں پر کھلا، ارے اس نے تو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بعد مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اب بعد میں پھر نبی ہونے کا، تو لوگوں کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ انہی کے علاقے کے تھے، قریب تھے، انہوں نے پہلے دن سے ان کو پکڑا، وہ اپنے پرچے اشاعت السنہ کے اندر ان کو رگیدہ ہر شمارے میں اتنا زیادہ اس کو مطلب لتاڑا، اور اس کے ایک ایک چیز پر اس کو رد کیا اس پر، کہ آپ کو شاید اس زمانے کے معاصرین میں کسی شخص کو آپ نہیں پائیں گے جس نے اتنا زیادہ رد لکھا، خاص طور پر 1891 تک، 91 جس میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس وقت تک، یہ 1878 میں پرچہ نکلنا شروع ہوا ہے، اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا رد کیا۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، قادیانیوں کو سب سے پہلے غیر مسلم قرار دینے کا جو فتویٰ ہے وہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے ذریعے، انہوں نے یہی نہیں صرف کیا کہ صرف علماء حدیث سے فتویٰ لیا، پوری علماء بر صغیر جتنے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جو بھی ہوں، اس لیے کہ اس مسئلے میں سب متفق ہیں، ختم نبوت کے مسئلے میں سارے علماء ایک استفتاء تیار کیا اور سارے علماء سے انہوں نے فتویٰ جمع کیا، پہلی بار انہوں نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے لیے فتویٰ جمع کیا، جس کی وجہ سے وہ غلام محمد قادیانی اتنا پریشان ہوا کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا کیا، ہمیشہ لکھتا تھا کہ یہ بٹالوی جو سب لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کا حال یہ تھا قادیانی کا کہ وہ اپنے متبعین کو کہتا تھا وہ صحابی ہیں، اپنی بیوی کو کہتا تھا وہ امہات المومنین میں سے، نعوذ باللہ من ذلک، تو سب چیزوں کا مذاق انہوں نے اڑایا۔ اس زمانے کے پرچے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا مطلب کس انداز میں، اور کوئی پہلو نہیں چھوڑا، ایک پرچہ اس کا نکلتا تھا قادیان سے اور اس میں کچھ لکھا، فوراً اس کا نوٹس لینا۔ دوسری شخصیت جس نے غلام محمد قادیانی اور قادیانیت کی رد میں قلم اٹھایا اور مناظرے کیے اور 30 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، مضامین تو ڈھیروں، بلکہ ایک مستقل پرچہ مسلمان کے نام سے نکالا اور مرقع قادیانی کے نام سے، وہ ہے مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری۔ ان کی وفات 1948 میں ہوئی، لیکن انہوں نے پرچہ جو ہے اہل حدیث کے نام سے 1903 میں شروع کیا تھا، تو 1903 سے لے کر کے اور غلام محمد قادیانی کے مرنے تک، یعنی 1908 تک 5 سال ان کا تعاقب کیا۔ اتنا زچ ہوا، وہ پریشان ہوا کہ آخر میں وہ یہ کہہ کر کے مرا، یہ اس نے کہہ دیا تھا، کہا تھا کہ ہم میں سے جو، اس نے بہت مجھے پریشان کیا، ہم میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کے زندگی میں مر جائے، اللہ کا کرنا ہے وہ مر گیا۔ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری اس کے 40 سال تک زندہ رہے، 40 سال کے بعد انتقال۔ تو اندازہ لگائیے جس شخص کے فتنے، وہ قادیانیوں کو کھڑا کیا تھا اصل میں انگریزوں نے، تاکہ مسلمانوں کے اندر اور مزید تفرقہ پھیلے۔ قادیانیوں کے علاوہ انہوں نے عیسائی مشرینوں کے ذریعے، آریہ سماجیوں کے ذریعے طرح طرح کے فتنے پھیلائے تھے۔ اس زمانے میں جو پادری ہوتے تھے، نام مسلمانوں جیسا ہوتا تھا، پادری عبدالحق، پادری برکت اللہ، تو اس زمانے میں جن لوگوں نے ان کا نوٹس لیا، انہوں نے مولانا ثناء اللہ امرتسری کا نام آتا ہے، اور بہت سے دوسرے علماء ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ مطلب ایک بہت بڑا میدان یہ ہے دفاع اسلام کا، جہاں اسلام پر کوئی آنچ آ جائے تو اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کون پہلے رد کرے گا، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ اس بات کی شہادت سید سلیمان ندوی نے معارف کے اندر دی ہے۔ جب مولانا ثناء اللہ امرتسری کا 1948 میں انتقال ہوا تو ان پر جو شذرہ لکھا ہے یا ان کے وفات پر جو لکھا ہے، اس میں لکھا، یہ الفاظ نوٹ کیجئے اور جا کر کے اس شمارے میں آپ دیکھیے گا، انہوں نے یہ لکھا کہ ان کا حال یہ تھا پوری زندگی کہ جہاں جس جگہ
किसी भी फितने के उभरने की अगर इत्तला मिलती थी तो फौरन उसके लिए मौलाना तैयार रहते थे उसको कुचलने के। बल्कि यहां तक लिखा है उन्होंने कि अगर अभी शाम को कोई फितना तुलू हुआ तो सुबह तक उसका रद्द करने के लिए मौलाना तैयार है। ये इसकी शहादत सैयद सुलेमान नदवी ने दी है। तो कहना यह है कि मौलाना सुलेमान नदवी बहुत बड़ी मारूफ अहम शख्सियत है, सीरत नबी उन्होंने लिखी, अल्लामा शिबली नवानी के शागिर्द थे और दारुल मुसन्निफीन उनके ज़रिए कायम है। उनकी ये शहादत है, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक मैदान है। इसी तरह से एक मैदान और लीजिए उलमा अहले हदीस की खिदमत का, इसलिए कि सिर्फ अब मैं रऊसुल मौज़ूआत ही और सिर्फ नाम सिर्फ गिनाऊंगा, उससे ज़्यादा तफसील तो नहीं बता सकता। वो अरबी अदब और सहाफ़त के मैदान में, अरबी अदब और सहाफ़त के मैदान में भी चंद जो बड़े बड़े चोटी के उलमा थे जो अरब दुनिया में अभी अथॉरिटी समझे जाते हैं, उनका नाम ले लीजिए अगर किसी अरबी अदब के मुहक्किक के सामने तो कहीं ओह हुफना हैरान हो जाते हैं। उसमें 3 आदमी, और ये शहादत भी एक देवबंदी आलिम जो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे, मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी, उनकी शहादत है। और मौलाना सईद अहमद अकबर आबादी के शागिर्द मेरे वालिद साहब थे मौलाना शम्सुल हक सलफ़ी। मौलाना शम्सुल हक साहब ने मुझे बताया उनकी शहादत ये थी कि इस वक्त यानी आज़ादी से पहले पूरे बर्र सगीर के पैमाने पर 3 अरबी के अदीब और मुहक्किक हैं और तीनों ही वहाबी। एक अल्लामा अब्दुल अजीज़ मैमनी राजपूती जिनकी वफ़ात 1978 में हुई। दूसरे मौलाना मोहम्मद सूरती, ये भी बहुत चोटी के आलिम थे। एक छोटी सी किताब है अज़हारुल अरब के नाम से जो अरबी अदब और शेर का इंतखाब है, जो अक्सर मदारिस में पढ़ाई जाती है, वो इंतखाब उन्हीं का तैयार किया हुआ है और अक्सर लुग़त व अदब की किताब पर उनके हवाशी हैं। तो मौलाना मोहम्मद सूरती जिनकी वफ़ात 1942 हिजरी में ईस्वी में हुई। तीसरे एक थे बनारस के जिनको हम लोगों ने देखा है, वो हैं बनारस के जो थे मौलाना अब्दुल मजीद हरीरी। तो वो अब्दुल मजीद हरीरी भी अजीब गरीब शख्सियत थी उनकी, बिल्कुल अरबों के लहजे में अरबी ज़बान में गुफ्तगू करते। यहाँ एक अरसे के लिए आए थे वो, और उनका काम था कि शाही लाइब्रेरी जो थी उस शाही लाइब्रेरी के की फहरिस्त बनाने और तंजीम व तरतीब का काम उनके ज़िम्मे था। चुनांचे वो काम किया उन्होंने। एक ज़माने तक इंडियन कौंसलेट जिद्दा के अंदर वो काम करते रहे और फिर वापस जब गए हैं हमने उनको देखा है, वो आखिर उम्र में बहुत ज़ईफ़ हो गए थे, मस्जिद में उनको देखा है बनारस के अंदर। तो ये तीसरे आदमी थे। ये तीनों आदमी इस अंदाज में अरबी लिखते बोलते अरबी अदबियात की तहक़ीक़ के मैदान में कि अगर मेमन साहब का भी किसी शख्स से जिक्र कर दीजिए जिसको अरबी अदबियात से दिलचस्पी हो और अरबी तहक़ीक़ से और लुग़त और अदब में, तो आपको तो कहना यह है कि ये सारे मैदान हैं जिन मैदानों में इन उलमा ने, जिनको बदनाम किया जाता है, काम किया। और इन सब लोगों के ज़रिए हम तक जो दावत के मैदान में हो, तालीम और तरबियत के मैदान में हो, मदारिस के अंदर हो, इसी तरह से सहाफ़त के मैदान में हो, अरबी ज़बान अदब के मैदान में हो, जो ज़ख़ीरा पहुँचा है, अगर उनकी तारीख़ हम कुछ पढ़ें और कुछ थोड़ा बहुत मुताला करें तो आपको हकीकत मालूम हो जाएगी कि इनको क्यों बदनाम किया जा रहा है और क्यों उनसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। मेरा तो कहना यह है कि कभी अल्लाह ताला सोच समझ अता करे तो ज़रूर उनकी किताबें देखिए और पढ़िए, चाहे वो अपनी वो किताबें बैन हों। बाज़ ममालिक में किताबें बैन हैं, मसलन अल-बरेलविया के नाम से एक किताब लिखी है अल्लामा एहसान अली ज़हीर ने, वो पाकिस्तान में अब नहीं छपती। उन्होंने किया क्या है, मेरी उनसे मुलाकात थी, वो कहते थे उन्होंने बहुत से फ़िरक़ों पर किताबें, 12 किताबों का सेट है। उन्होंने शियों पर रद में 6 किताबें लिखी, कादियानियत के रद में लिखी, बरेलवियों के रद में लिखी। उनका तरीक़ा यह था लिखने का, और अरबी में सारी किताबें लिखी। उनका जनाजा भी मदीने में हुआ, यहाँ पर वफ़ात हुई। रियाद में पहले उन पर नमाज जनाजा पड़ेगी, उसके बाद फिर मदीने में नमाज जनाजा पड़ेगी। वो उनका तरीक़ा यह था, उन्होंने बताया कि जब जिस फ़िरक़े पर किताब लिखनी होती है तो उसकी असल किताबें हम तलब करते हैं, उससे इक़्तिबासात जमा करते हैं, लेते हैं, और कोई चीज़ किसी फ़िरक़े की तरफ ऐसी मंसूब नहीं करते जिसका वो कायल नहीं है। चुनांचे अल-बरेलवी में यही किया, आईना दिखा के रख दिया है। अब वो बड़ा परेशान है, चिल्ला रहे हैं, उसका जवाब क़यामत तक कोई नहीं दे सकता है, इसलिए उसको बैन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम।